اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فإن خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے، یا تو پھر اچھائی سے روکنا یا پھر اچھے طریقے سے اسے چھوڑ دینا۔ دو مرتبہ سے مراد یہ ہے کہ آپ کو دو موقع ملتے ہیں، تیسرا موقع جو ہوتا ہے نا وہ فیصلے کا ہوتا ہے۔ پہلے میں نے آپ کو جیسے کل بتایا تھا ثلاثۃ قروء کے حوالے سے، پیچھے آیت گزری ہے ثلاثۃ قروء، 3 طہر یا 3 حیض، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے، یعنی دو موقع ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک مجلس میں آپ نے 2 دفعہ کہہ دیا طلاق طلاق تو طلاق ہو جائے گی، یا ایک مجلس میں بیٹھ کے جیسے آج کل لوگ فتوے دیتے ہیں، میرے حساب سے کم علمی ہے یہ، جو بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں نا ایک مجلس میں بھی طلاق 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 3 مرتبہ طلاق دے دی، بس جی اب مفتی صاحب کے پاس جو جی طلاق پکی ہوگی وہ کہتے ہیں یا حلالہ کرا لو یا پھر چھوڑ دو۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ میں نے کل آپ کو یہ بتایا تھا ثلاثۃ قروء کے حوالے سے الطلاق مرتان، یہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے آیت کہ طلاق دو موقع ہیں، 2 مرتبہ آپ کو یہ مہلت ملتی ہے رجوع کرنے کی۔ یہ یاد رکھیں، اگر ایک مجلس کے اندر ایک ہی جگہ میں بیٹھ کے 2 مرتبہ 3 مرتبہ نہیں بلکہ 1000 مرتبہ بھی کہہ لینا اپنی بیوی کو خامن طلاق 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 طلاق، تو وہ ایک ہی شمار ہوگی۔ لوگ آج کل یہ کہتے ہیں ایک مجلس میں 3 مرتبہ طلاق کہہ دی تو پھر وہ طلاق ہو گئی جی، پکی طلاق ہو گئی۔ اس کو غلط ہے یہ طریقہ۔ ایک ہی مجلس میں بیٹھ کے آپ نے 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ یا کئی مرتبہ کہہ دیا اپنی بیوی کو کہ میں نے تجھے طلاق دی طلاق دی طلاق دی، تو یاد رکھیں وہ ثلاثۃ قروء جو حد بندی ہے نا قرآن کی، اس کے اندر، اس میعاد کے اندر، اس مدت کے اندر وہ ایک طلاق شمار ہوگی۔ ایک طور کے اندر آپ بار بار کہتے رہیں بیوی کو میں نے تجھے طلاق دی طلاق دی، نہیں ہوگی، وہ ایک طلاق شمار ہوگی۔ اگر وہ رجوع کر لیتا ہے ایک طور کے بعد تو وہ ایک طلاق شمار ہوگی، اس کا رجوع ہو جائے گا، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل تو بھاگ پڑتے ہیں نا مفتیان کے پاس بھی میں نے اپنی بیوی کو 3 مرتبہ طلاق طلاق کہہ دیا، اب کیا حل ہے اس کا؟ اگر مفتی بھی اچھا ہوتا ہے وہ چنڈیا ہوا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں نا چنڈیا ہوتا ہے مفتی، کہ وہ کہتا ہے چلو بھی اس کا ایک ہی حل ہے، آپ جو ہے نا حلالہ کروا لو۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے یہ غلط ہے۔ وہی تو میں نے کل کہا تھا نا جو طلاق دینے والا حلالہ اس کا ہونا چاہیے، عورت کا کیا قصور؟ وہ تو پہلے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما دیا الرجال قوامون علی النساء کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر حاکم ہیں۔ اور آج کل تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عورت جو ہے پاؤں کی جوتی ہے، جب چاہو پہن لو جب چاہو نکال دو۔ تو یہ مذاق نہ سمجھیں، یہ دین کا حصہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، یا پھر اچھائی سے روکنا یا عمدہ طریقے کے ساتھ چھوڑ دینا۔ اچھا یہ دیکھو، یہ میں نے پہلے آپ کو یہ مسئلہ بتایا تھا کہ بستر الگ کرنا بیوی سے، اس کو رکھنا گھر میں ہے، اس بات کی تصدیق بھی یہ آیت کرتی ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف کہ اچھے طریقے سے اسے گھر میں رکھ لو یا تو رجوع کر لو، ہے وہ تمہارے گھر میں، طلاق آپ نے دی ہے تو آپ نے گھر سے نہیں نکالنا، اس کا بستر الگ کرنا ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف یا تو اسے اچھے طریقے سے گھر میں بسا لو، او تسریح بِإِحْسَان یا اس کے ساتھ احسان کر کے اسے چھوڑو۔ اس کا جو حق مہر ہے وہ تو آپ نے دینا ہی دینا ہے۔ اگر حق مہر آپ نے دیے ہے تو پھر کچھ اور بھی اسے دو، اسے خوش کر کے بھیجو، ہو سکتا ہے کوئی اور موقع بن جائے آپ کو اس کو گھر میں لانے کا، تو پھر آپ اس انداز میں چھوڑو کہ وہ آپ کے گھر آنے پر راضی ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یا تو اچھائی کے ساتھ اسے روک لو 2 طلاقوں کے بعد، یا پھر اسے جو ہے عمدہ طریقے کے ساتھ چھوڑ دو، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم انہیں جو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لو، جو حق مہر ہے جو آپ نے اس کو دیا ہے، یہ اگر تم طلاق دیتے ہو، مرد طلاق دیتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے اس میں سے کچھ لے لے۔ ہاں رضامندگی کے ساتھ کچھ لے سکتا ہے، دے سکتا ہے،
بیوی ہے تمہاری، اگر آپس کے اندر رضامندی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہ نہیں کہ جب تم طلاق دینے لوگو تو اس کے حق مہر میں سے کچھ لے لو، یہ غلط ہے. یہاں ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو، اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، اس میں دونوں پر گناہ نہیں. اگر عورت طلاق لینا چاہتی، جسے ہم خلا کہتے ہیں، عورت طلاق لینا چاہتی ہے تو عورت کچھ نہ کچھ اپنے خامند کو دے کے اپنی جان چھڑا لے حق مہر میں سے. حق لگے حق مہر جو ہے وہ حق عورت کا ہے. اگر عورت چاہتی ہے کہ میری یہ جان چھوڑ دے، میں اسے کچھ نہ کچھ اور دیتی ہوں اپنی طرف سے، تو حق مہر میں سے کچھ نہ کچھ حصہ چھوڑ دے گی، اپنی جان چھڑا لے گی خامند سے، وہ طلاق لکھ کے دے دے. اور اس کا یہ طریقہ نہیں کہ اگر عورت طلاق مانگتی ہے تو خامند اس پر ڈٹ جائے، اس کو عدالت کی طرف دھکیلے، یہ طریقہ غلط ہے. عورت مجبور ہو کر جاتی ہے عدالت کی طرف. آج کل رواج ہے عورت گھر جاتی ہے وہاں سے لیٹر بھیج دیتی ہے، یا خامد جو ہے وہ عورت کو اپنے میکے بھیج کے بعد میں لیٹر بھیج دیتا ہے طلاق کا. یہ طریقہ کار غلط ہیں. یہ اللہ کی حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا. اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. پھر اگر اس کو تیسری بار طلاق دے دے، خامد اپنی بیوی کو تیسری بار طلاق دے دے، تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے. پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کا میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں. اگر خامد اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، 3 طلاقیں دے دیتا ہے، پھر وہ آپس کے اندر نہیں مل سکتے، وہ عورت جو ہے اسے اختیار ہے وہ کہیں اور نکاح کر لے. اچھا اب کہیں اور نکاح کرے، اس کا یہ مطلب نہیں فوراً وہ دوسرے دن طلاق دے دے. کہیں اور نکاح کرے، وہ اللہ کی رضا پر کہیں اسے موت آ جائے یا کسی ایکسیڈنٹ میں مر جائے کسی طریقے سے، یا وہ اپنی بیوی سے تنگ آ جاتا ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے، اس کے بعد اسے اختیار ہے کہ وہ پہلے خامد کے پاس اگر آنا چاہتی ہے تو وہ نئے نکاح کے ساتھ، نئے حق مہر کے ساتھ آ سکتی ہے. لیکن آئے گی کب؟ جیسے قرآن نے کہا ہے، اگر اس کو آپ نے راضی کر کے بھیجا ہوگا. تو اگر وہ پہلے بھی آپ سے تنگ ہو کر طلاق لے کے گئی دوبارہ نہیں آئے گی، وہ پھر کسی اور کو ڈھونڈے گی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر اس کو تیسری طلاق بھی دے دی جائے تو اب اس کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے. پھر اگر وہ بھی طلاق دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ ہے کہ یہ جان لے کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا من آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو. اب اس آیت کے اندر وہی بات آ گئی ہے. طلاق دے رہے ہو، عدت قریب ہے، 3 طلاقیں مکمل ہونے کو ہیں، آپ کے پاس یہ بہترین موقع ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا تو اسے اچھے طریقے سے بسا لو. یہ بھی ایک عورت کو سزا ہوتی ہے. اگر آپ 2 یا 2.5 مہینے عورت کو گھر میں رکھتے ہو، بستر الگ رکھتے ہو، اس سے رجوع نہیں کرتے، یہ تو ایک بڑی سزا ہے اللہ کی طرف سے. اور اگر یہ عدت ختم ہونے کو ہے تو آپ اس سے رجوع کرنا چاہتے ہو تو اللہ فرماتے ہیں یا تو اس کو اچھے طریقے سے پھر بسا لو، رجوع کر لو اسے، یا پھر بھلائی کے ساتھ اسے الگ کر دو اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ روکو. جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ سمجھو. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے وٹے سٹے کی جو شادی ہوتی ہے، اگر ایک نے طلاق دی ہے دوسری خود بخود گھر آ جاتی ہے. یہ جو وٹے کی شادی ہوتی ہے نا، اپنی بہن دے دی، اس کی بہن لے لی، تو یہ وٹے سٹے ایک گھر کی وجہ سے 2 گھر برباد ہوتے ہیں. تو یہاں پہ یہ جو بیان کیا گیا ہے
یہ وٹے سٹے کی تو نہیں ہے، لیکن اچھے انداز میں اپنی بیوی کو اگر رکھنا ہے تو اچھے انداز میں بسا لو، وگرنہ اسے کچھ نہ کچھ دے کر بھیجو، اسے اس غرض سے نہ روکو کہ اس کو تکلیف دینی ہے یا اس پر کچھ ظلم و زیادتی کرنی ہے۔ اللہ کا بناؤ اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو، اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی ہے جس سے نصیحت حاصل کر رہا ہے تو اسے بھی اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، جو تم عمل کرتے ہو، جو تمہاری نیت ہے، جو تمہارے ارادے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بخوب ہی جانتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات یہ بیان کیے ہیں بیوی کے لیے، یا تو اسے اچھے انداز میں بساؤ یا پھر اچھے انداز میں اس کو رخصت کرو، کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرو، کل کو وہ تمہارے نکاح میں اگر آنا چاہے کسی وجہ سے، کسی سبب سے، تو پھر وہ بآسانی آ سکے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔